آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیف غازہ کیمپین کی فاؤنڈر حمیرہ طیبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمد للہ. میم میں ضرور یہ کہوں گی کہ میرے ہسبینڈ سینیٹر مشتاق احمد خان ہیں اور ان کی مجھے سپورٹ ظاہر حاصل تھی. آئیڈیا میرا اپنا تھا, میں نے ان سے باقاعدہ اجازت لی. میں نے ان سے اجازت لی کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ان ڈیمانڈس کو لے کر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ایک پروٹیسٹ کر سکتی ہوں. یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا, اس کو اللہ نے شہادت کے لیے چنا, اور جس طرح اس کو اپنی شہادت کا پہلے سے یقین تھا, جس طرح سے اس نے اپنے ماں باپ کا ذہن بنایا ہوا تھا کہ میں شہید ہونے والا ہوں. وہاں پہ بچوں کو مارا, بہت چھوٹے تھے, ایک میٹرک کا بچہ تھا. گھر کے اپنے خاندان کے 60 سے زائد افراد شہید کر دیے گئے. عید کے دن ان کے اپنے بیٹے اور ان کی پوتیاں شہید کر دی گئیں. فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال معنا نهج حياة الجنة تبصرة عن كل ضلال أعدت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, خوش آمدید آپ کو ہمارے پوڈ کاسٹ دی کورڈ مائک کی ایک نیو ایپیسوڈ میں, جہاں ہم آپ کو ملواتے ہیں پردہ کرنے والی ایسی شخصیات سے جنہوں نے پردہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو کامیاب ہو کر دکھایا, اور وہ شیئر کرتی ہیں اپنی جرنی, سکسیس سٹوریز, تاکہ کسی بھی لڑکی کو یہ محسوس نہ ہو کہ پردہ اس کی کامیابی میں رکاوٹ بنے. اسی ٹاپک پر مزید بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیف غازہ کیمپین کی فاؤنڈر حمیرہ طیبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمد للہ. میم زیادہ تر تو لوگ آپ کو جانتے ہیں جتنا مجھے پتہ ہے, لیکن پھر بھی جو نہیں جانتا ان کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ اپنا ایک بریف انٹروڈکشن دے دیں. جی ضرور. بس میں ایک ہاؤس وائف ہوں. آپ یہ سمجھ لیں کہ الحمد للہ 5 بچے ہیں میرے, اور میں نے بچوں کو ہوم اسکول بھی کیا شروع میں. مطلب میں نے انہیں خود ہی پرائمری لیول تک خود ہی گھر پہ پڑھایا, قرآن بھی الحمد للہ گھر پہ پڑھایا, اور خود میں بھی الحمد للہ حافظ قرآن بھی ہوں, اور اس کے ساتھ اسلامک یونیورسٹی سے شریعہ اینڈ لاء گریجویٹ ہوں. اور باقی یہ کہ پوری زندگی سیف غازہ کیمپین سے پہلے تک کی جو تھی وہ درس و تدریس میں زیادہ لگی. قرآن کی کلاسز, عربک کورسز, شارٹ کورسز وغیرہ. میرا زیادہ اس وقت بھی ہوتا تھا کہ میں کسی طرح سے نوجوانوں میں یونیورسٹیز کے اندر ہی لوگوں کو قرآن اور عربی کی طرف لے کر آؤں. اور ساتھ میں یہ کہ اسٹوڈنٹ لائف سے ہی میں اسلامی جمعیت طالبات سے وابستہ رہی, اس کی سینٹرل پریزیڈنٹ رہی. اس کے بعد میں جماعت اسلامی میں شامل ہوئی, اور ابھی تک میں جماعت اسلامی کی ممبر ہوں. تو یہ میرا ایک سفر تھا, یہی تعارف تھا. لیکن اس کے ساتھ جب یہ آپ کو پتہ ہے کہ 7 اکتوبر کو طوفان الاقصیٰ کے بعد جو کچھ شروع ہوا, جو جینوسائیڈ شروع ہوا غزہ کے اندر, اس نے مجھے مجبور کیا, مجھے فورس کیا اس بات پر کہ میں اپنے اس جماعتی دائرے کے ساتھ ساتھ ایک سول سوسائٹی کیمپین بھی لانچ کروں. اور ظاہر ہے کہ اس کی جو وجوہات تھیں وہ انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے, لیکن بہرحال بنیادی بات یہی کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا بطور ماں کہ ہم اس درد کو لے کر اٹھیں اور اس کو اپنی اسٹرینتھ بنائیں, اور ساتھ یہ کہ ہم پورے تمام پاکستانیوں کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم دے سکیں جو ہر طرح کی سیاسی, مذہبی, فرقہ واری, ہر طرح کی جو کہنا چاہیے کہ اس سے بالاتر ہو کر ہم صرف غزہ کے اندر جو اس وقت بدترین نسل کشی ہو رہی ہے, قتل عام ہو رہا ہے, مظالم کی انتہا ہو رہی ہے, اس کے لیے پاکستان کی طرف سے ایک مسلسل اور ایک توانا آواز اٹھا سکیں. تو الحمد للہ اسی کے لیے کوشش شروع کی, اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیف غازہ کیمپین کی شکل میں جاری ہے. تو میم جو سیف غازہ کیمپین ہے آج میرے حساب سے پاکستان میں غزہ کے لیے سب سے بڑے پیمانے پہ وہی کام کر رہی ہے. جی. تو میم آج یہ کیمپین یہاں اس مقام پر ہے. میں جاننا چاہوں گی کہ اس کیمپین کا سٹارٹ آپ نے کیسے لیا, مطلب اس وقت آپ کے ساتھ کون تھا, آپ کو کیا مشکلات فیس کرنی پڑی؟ جی اصل میں شروع اس طرح ہوا کہ میرا یہ سمجھنا تھا کہ مطلب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جتنی ویسٹرن سوسائٹیز غزہ کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں, جتنے مسلسل ہم دیکھ رہے تھے کہ لنڈن اور نیو یارک میں اور میلبرن میں اور مطلب مختلف
یورپین کنٹریز کے اندر جتنے بڑے پیمانے پہ اور مسلسل پروٹیسٹ ہو رہے تھے غزہ کے لیے, تو اس حوالے سے پاکستان کے اندر بالکل بھی وہ والی صورتحال نہیں تھی. یعنی یہ کیپٹل ہے پاکستان کا, اسلام آباد, ہم کیپٹل میں رہتے ہیں, اور پاکستان کے کیپٹل میں اتنی خاموشی, جبکہ روزانہ کی بنیاد پر درجنوں افراد شہید کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک میرے لیے ناقابل برداشت ایک چیز تھی. اور مجھے یہ لگا کہ ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ اس کے لیے, ظاہر ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں بھی, خاص طور پہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں, انہوں نے آواز اٹھائی, ریلیز کی. لیکن ایسا تھا کہ وہ ریلیز ایک تو بہت گیپ کے ساتھ ہوتی تھی, یا مسلسل ایک آواز نہیں تھی. دوسری یہ کہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا, یعنی ان کا کوئی ایسا ڈیمانڈ نہیں تھی, کوئی مطالبہ نہیں تھا, کوئی گول نہیں تھا, کوئی فوکس نہیں تھا, بلکہ وہ صرف اظہار ہمدردی یا اظہار یکجہتی کے لیے وہ لوگوں کو نکالتے تھے, اور پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا تھا. تو مجھے یہ لگا کہ ہم ایک ایسی ریاست کے شہری ہیں جو کہ فلسطین کے اوپر ایک واضح دو ٹوک تاریخی موقف رکھتی ہے. علامہ اقبال سے لے کر قائد اعظم تک اور لیاقت علی خان تک اگر ہم دیکھیں تو سب نے فلسطین کی آزادی کو پاکستان کی آزادی, پاکستان کے قیام سے بھی آپ سمجھیں کہ زیادہ ترجیح دی ہے. یا قیام پاکستان کی جب قرارداد پاس ہوئی ہے جس جلسے میں 1940 میں, اس سے پہلے فلسطین کی قبلہ اول کی آزادی کی قرارداد پاس کی گئی ہے, اور قائد اعظم کا واضح موقف ہم سب کو پتہ ہے. تو مجھے یہ لگا کہ وہ اسٹیٹ جو کہ اس سے پہلے قائد اعظم کی زندگی میں اور ان کے بعد بھی باقاعدہ اسرائیل کے خلاف ہتھیاروں کے ذریعے سے بھی مدد کر چکی ہے, تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ پاکستان اتنا خاموش ہے. تو اب ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ پاکستانی اٹھیں اور پاکستانی ایک آواز ہو کر اپنی ریاست کو, اپنی حکومت کو اسی دیرینہ اور تاریخی اور نظریاتی اور دو ٹوک موقف کی طرف لے کر آئیں, اور ڈیمانڈ کریں کہ آپ اسی طرح سے غزہ اور فلسطین اور قبلہ اول کے لیے آواز اٹھائیں. تو یہ وہ چیز تھی, اس لیے ہم نے جو کیمپین شروع کی وہ صرف فنڈ ریزنگ کی کیمپین نہیں تھی, وہ صرف بائیکاٹ کی کیمپین نہیں تھی, وہ صرف اویئرنیس کی کیمپین نہیں تھی, بلکہ سیو غزہ کیمپین جو ہے اس کو ہم نے یعنی شروع کیا. اس کی جو بنیاد ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے ڈیمانڈز پر رکھی, اور ہم نے پہلے وہ ڈیمانڈز فائنلائز کی ایک راؤنڈ ٹیبل میٹنگ میں, جس میں کہ ہمارے ساتھ تقریباً تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے پارلیمنٹیرینز موجود تھے, اور ہمارے ساتھ حماس کے اسپوکس پرسن ڈاکٹر خالد قدومی بھی موجود تھے, سینئر جرنلسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ان سب کی مشاورت سے ہم نے ایسی ڈیمانڈز گورنمنٹ آف پاکستان کے سامنے رکھیں جو کہ اچیویبل ہیں. تو ان ڈیمانڈز کے اوپر ہم نے اپنی کیمپین کو بیس کیا ہے. بیسیکلی ہماری کیمپین گورنمنٹ آف پاکستان سے ڈیمانڈز پر ہے, اور اسی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے پروٹیسٹ کی طاقت سے ہم گورنمنٹ کو پریشرائز کریں, اور اگر جو ہے وہ قدم بقدم ہم ان ڈیمانڈز کی طرف اپنی یعنی جو ہے جد و جہد کو آگے بڑھائیں. تو یہ وہ چیز تھی کہ مسلسل کوئی آواز نہیں اٹھ رہی تھی, کوئی فوکسڈ نہیں تھی, کوئی ڈیمانڈز نہیں تھی, کوئی ایجنڈا نہیں تھا اس طرح کا. تو اس چیز نے مجھے مجبور کیا کہ میں مطلب مجھے کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا چونکہ, تو پھر مجھے یہ لگا کہ جو کچھ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میں خود اس کو کر گزروں. اور اس وقت یہی تھا کہ میرے سامنے میں نے یہ اسٹارٹ تو یوں ہی لیا تھا کہ میرا خیال تھا کہ اگر کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا تو میں صرف اور صرف اپنی ڈیمانڈز کو ایک پلے کارڈ پہ لکھ کر اپنے بچوں کے ساتھ ہی میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہوں, اور یہی میرا ارادہ تھا. لیکن میری بہت قریبی دوستوں نے میرا ساتھ دیا, ان کے بچوں نے میرا ساتھ دیا, اور وہاں سے ہماری کیمپین شروع ہوئی, اور ہم نے ہفتہ وار پروٹیسٹ شروع کیا اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب سے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے بچوں نے ہی سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کیمپین کو اور ان ڈیمانڈز کو اتنا اچھے طریقے سے انہوں نے لوگوں کو سمجھایا اور ان کے لیے جگہ بنائی پاکستانی سوسائٹی میں کہ آج سیو غزہ کیمپین جو ہے وہ ایک توانا آواز ہے پاکستان کے اندر. ماشاء اللہ. تو میم آپ نے یہ کیمپین بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا ہے, کیونکہ لوگ ہیں نا اب عام عوام ہے وہ یہی سوچ کر پیچھے ہو جاتی ہے کہ ہم عام ہیں, ہم کیا ہی کر سکتے ہیں, ہمارے ایک کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ہم کیسے پارلیمنٹ ہاؤس تک یا کیسے اتنے لوگوں تک پہنچ جائیں گے جن کی اتنی جان پہچان ہوگی. تو میم آپ کے لیے کیا مشکل تھا وہاں تک جانا, اپنی ڈیمانڈس کو لے کر جانا, یا پھر آپ کو کسی نے سپورٹ کیا؟ کیونکہ ایسے لیگل کاموں میں گورنمنٹ تک جانے میں یا ان کے کسی بندوں تک جانے میں کافی محنت لگتی ہے, کوئی عام بندہ پہنچ نہیں سکتا. جی میں ضرور یہ کہوں گی کہ میرے ہسبینڈ سینیٹر مشتاق احمد خان ہیں, اور ان کی مجھے سپورٹ ظاہر حاصل تھی. آئیڈیا میرا اپنا تھا, میں نے ان سے باقاعدہ اجازت لی, میں نے ان سے اجازت لی کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ان ڈیمانڈس کو لے کر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ایک پروٹیسٹ کر سکتی ہوں. تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, انہوں نے مجھے اس کی اجازت دی, اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ بجائے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے سٹارٹ لینے میں, اس لیے کہ وہاں پر آپ
کرو گے تو فوراً ہی آپ کو وہاں سے اٹھا لیا جائے گا. وہاں کے لیے آپ کو ایک نمبر چاہیے, پارلیمنٹ ہاؤس کے لیے کم از کم ایک تعداد چاہیے کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہو سکیں. تو آپ اپنی کیمپین ابھی آپ سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ پریس کلب سے شروع کریں. تو بس ان کی اجازت میرے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی, اور جب انہوں نے اجازت دی تو ظاہر ہے پھر انہوں نے اس کو سپورٹ بھی کیا. مطلب جہاں جہاں مجھے مشکل پیش آئی تو انہوں نے پیچھے رہ کے مجھے سپورٹ کیا. اور ہم نے کیمپین پھر اپنی, اسی لیے پریس کلب کے پروٹیسٹ ہم نے ویکلی پروٹیسٹ ہم کرتے تھے, ہم نے کوئی اس میں ناغہ نہیں کیا. یعنی 6 دن ہم جو ہے لوگوں کو ریچ آؤٹ کرتے تھے, سوسائٹی کے تمام طبقات خصوصاً اسٹوڈنٹس تک ہم پہنچے, لائرس تک پہنچے اور ڈاکٹرز, ہر طرح کے لوگ, لیکن خصوصاً اسٹوڈنٹس ہمارا ٹارگیٹ بھی تھے اور انہوں نے ہمارا ساتھ بھی دیا. تو اس طرح ہماری کیمپین جو ہے, فیملیز آتی تھیں, اسٹوڈنٹس آتے تھے, تو یہ پھر آگے بڑھی ہے. جہاں تک یہ بات تھی کہ جو انفلوئنشل لوگ ہیں ذرا, جو کہ آپ سمجھیں پارلیمنٹیرینز ہیں یا اس طرح, ان تک رابطے میں, جو میں نے بتایا کہ پہلی راؤنڈ ٹیبل جو ہم نے رکھی جس میں اپنی ڈیمانڈز ہم نے فائنلائز کی ہیں, تو اس میں ظاہر ہے کہ مجھے اپنے ہسبینڈ کا تعاون حاصل تھا. اور ایک عام شہری کے طور پہ آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ میں ان تک میری رسائی ممکن نہ ہوتی, لیکن وہ انہوں نے مجھے اسٹیپ جو ہے اسے میری مدد کی کہ وہاں تک وہ مجھے پہنچایا اور ایک راؤنڈ ٹیبل ارینج کر کے دی جہاں پر ہم نے اپنی ڈیمانڈ فائنل کی. اس کے بعد پھر کیمپین کو میں نے خود ہی الحمدللہ آگے بڑھایا. اور لیکن جہاں بھی ہمیں مشکل پیش آتی رہی, یعنی جب بھی پولیس کا تشدد ہوتا تھا یا اس طرح کی کوئی مشکل پیش آتی تھی, تو ظاہر ہے کہ ان کی وجہ سے مجھے ضرور کچھ نہ کچھ سپورٹ ملتی تھی, بہت زیادہ سپورٹ ملتی تھی کہ اگر وہ سوشل میڈیا پہ ایک ٹویٹ بھی کر دیتے تو وہ ایک ہائپ بن جاتی. پولیس نے جس طرح ہمیں ہر دفعہ تنگ کیا, تو یہ والی سپورٹ مجھے اپنے ہسبینڈ سے شروع سے الحمدللہ رہی ہے. صحیح. اس کیمپین کو شروع کیے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ نومبر سے شروع کی, یعنی اکتوبر میں, آپ کو پتہ ہے 7 اکتوبر اب سال پورا ہونے والا ہے. 7 اکتوبر کو طوفان الاقصیٰ ہوا, اور اس کے بعد 1 مہینہ مجھے اس میں لگا کہ میں اس چیز پہ کوئی اسٹیپ اٹھاؤں. تو نومبر سے پھر ہم نے اس کو اسٹارٹ کر دیا تھا. 13 نومبر پہ ہمارا پہلا پروٹیسٹ تھا. تو میم آپ اگر اس ٹائم سیو غازہ کیمپین جس مقام پر ہے, آپ اگر جو آپ نے نومبر میں سوچا تھا کہ میری کیمپین اس مقام پر ہوگی, پرسنلی آپ کو کیا لگتا ہے, کیا آپ اس لیول پہ پہنچ چکی ہیں یا ابھی بھی کچھ کام باقی ہے؟ اچھا, میرا تو بالکل بھی یہ خیال نہیں تھا کہ ہماری کیمپین اتنی آگے جائے گی. سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو بس یہ تھا کہ میں اپنا فرض ادا کر دوں. مجھے بالکل بھی اس کی نہ تو امید تھی, نہ میں نے یہاں تک سوچا تھا کہ ہماری کیمپین ایک دوسری سٹیز میں بھی جائے گی, وہ ایک نیشن وائڈ کیمپین بنے گی, وہ ایک پہچان بنے گی, غزہ کے اندر اس کی گونج سنائی دے گی. تو یہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا. بس مجھے تو صرف یہ تھا کہ میں اپنی ذمہ داری ادا کروں. مجھے اس بات کی وہ نہیں تھی کہ لوگ میرا ساتھ دیں گے یا ہم کوئی پاپولیرٹی گین کریں گے. بس مجھے صرف اپنا فرض نبھانے کی فکر تھی, کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میرا فرض ہے. اگر کسی اور کو نہیں لگ رہا تو ٹھیک ہے, وہ اللہ کے ہاں جواب دہ بھی نہیں ہوگا. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ مجھے گورنمنٹ آف پاکستان سے ڈیمانڈز کرنی چاہیے, یہ میرا فرض ہے. تو اس لیے میں نے صرف اور صرف اپنا فرض ادا کرنے کے لیے شروع کی تھی. میری کوئی بھی, میں سمجھتی ہوں کہ ایسی ہائی ہوپس نہیں تھی کہ ہم بہت زیادہ کیمپین آگے بڑھے گی. لیکن جس طرح سے وہ آگے بڑھی اس میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے لوگوں کا کردار. سب سے پہلے ہماری کیمپین جو اسلام آباد سے باہر نکلی, لاہور گئی, اس میں سب سے بنیادی کردار, سب سے پہلے میں کہتی ہوں نہیں, جنہوں نے دستے تعاون بڑھا کے اس کیمپین کو ایک دوسرے سٹیز میں لے جانے کا کام کیا, وہ قیصر احمد راجہ صاحب اور عبدالوارث گل صاحب تھے. ان سے ملاقات ہوئی, ان کو آئیڈیا میرا بہت اچھا لگا کیمپین کو, انہوں نے اپریشیٹ کیا. اسی طرح پھر اور لوگ آتے رہے, بہت سے گروپس, بہت سی تنظیمیں چھوٹی بڑی جو غزہ کا درد رکھتی تھیں وہ ہمارے پلیٹ فارم کو جوائن کرتی رہیں. ہم نے یہ کہا کہ پلیٹ فارم سب کا ہے, یہ میرا نہیں ہے, یہ ایک سول سوسائٹی کیمپین ہے اور یہ ہر ایک کا اپنا پلیٹ فارم ہے. تو سیو غزہ کو ہم نے ایک کولیشن کی طرح ہی رکھا. تو یہاں پر ہمارے بہت سارے کولیشن ممبرز ہیں, جس میں کہ ڈاکٹرز کی تنظیمیں بھی ہیں, پیرامیڈکس کی تنظیمیں بھی ہیں, اسکولز کالجز کی بھی ہیں. تو اس طرح ہم نے اس کو ایک اوپن پلیٹ فارم بنایا تمام پاکستانیوں کے لیے. میم آپ کو ابھی جہاں پر ابھی تک کے سفر میں آپ سب سے زیادہ آپ کو کس ٹائم پہ ڈس اپوائنٹمنٹ فیس کرنی پڑی؟ مطلب آپ پاکستانی عوام سے اتنی ڈس اپوائنٹ ہوئی, کوئی ایسا انسیڈنٹ؟ کیونکہ ہم نے بھی بہت دیکھا ہے سیو غازہ کیمپین, ان کے جو ہوتی ہے مارچ اور یہ سب, جب وہ باہر نکلتے تو بہت ساری ہم نے بھی دیکھے ہیں انسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو آپ کو سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ کس ٹائم ہوئی تھی؟ جب شفا ہاسپٹل کو کمپلیٹلی گرایا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا سانحہ تھا. شفا ہاسپٹل جو ہے وہ بہت تاریخی ایک غزہ کا سب سے بڑا ہیلتھ یونٹ تھا, اور اس کو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے جو ڈپارٹمنٹس تھے ان کو تو
اس طرح سے مختلف اوقات میں گرایا جا رہا تھا, مسمار کیا جا رہا تھا. لیکن جب اس کو پورا کا پورا جب گرایا گیا اور اس موقع پر بھی پاکستانی قوم سوئی رہی, تو مجھے شدید حیرت ہوئی کہ اس سے زیادہ کیا ہوگا. مطلب اگر ابھی بھی آپ نہیں اٹھ رہے, اس پہ بھی آپ اس کو بالکل ایک نارمل چیز سمجھ رہے ہیں کہ وہ پورا کا پورا ہزاروں لوگوں پر مشتمل ہسپتال, وہ پورا کا پورا جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا, وہ راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا. اور اس کی جس طرح کی فوٹیج ہم نے دیکھی کہ لوگ مطلب وہ بیان سے باہر ہے سب کچھ, تو اس کے اوپر بھی اگر سوسائٹی نے کوئی رسپانس نہیں دیا, خود سے نہیں دیا, تو یہ میرے لیے کافی ڈس اپوائنٹنگ تھی چیز. لیکن ہم نے خیر کبھی بھی امید نہیں چھوڑی, اور ہم نے اس موقع پر ایک سارے ڈاکٹرز ایسوسی ایشنز کو اور یہ فارماسسٹ ایسوسی ایشنز کو, ان کو ہم نے جمع کیا. فوری ہم نے ان کے ساتھ جوائنٹ پریس کانفرنس کی, جوائنٹ ہم نے ان کے ساتھ پروٹیسٹ کیا. ہم نے نیشن وائڈ کال دی ہاسپٹلس کے اندر, ڈاکٹرز کو ہلانے جلانے کی کوشش کی, ان کو وہ کیا کہ آپ آواز اٹھائیں. تو ہم نے اپنے طور پہ تو رسپانس دیا, لیکن جو کہتے ہیں نا کہ ایک نیچرل رسپانس آتا ہے سوسائٹی کی طرف سے, وہ جب اس موقع پہ بھی نہیں آیا تو بہت دکھ ہوا. دوسرا اسماعیل ہانیہ کی شہادت, یعنی ہماری قوم اتنی جذباتی ہے. مجھے پتہ ہے کہ ہماری قوم کے اکثر لوگ غزہ کے لیے درد رکھتے ہیں, تڑپتے ہیں, روتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, اور یہ بات کرتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کب آئے گا. لیکن اپنے وقت کے صلاح الدین ایوبی کی قدر کرنا نہیں جانتے, اس کو نہیں پہچانتے. وہ اسماعیل ہانیہ جن کے اپنے گھر کے, اپنے خاندان کے 60 سے زائد افراد شہید کر دیے گئے. عید کے دن ان کے اپنے بیٹے اور ان کی پوتیاں شہید کر دی گئیں. مطلب اس وقت بھی کوئی رسپانس نہیں آیا, اور جب خود انہیں شہید کیا گیا اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ جو اسلام آباد کے اندر مختلف لوگوں نے جگہ جگہ نماز جنازہ, غائبانہ نماز جنازہ کی. تو سوسائٹی کا کوئی ایسا میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بہت ہی کہنا چاہیے کہ ایسا رسپانس ہو کہ خلاف معمول جا کے لوگوں نے بہت زیادہ رسپانس دیا ہو کہ انہیں لگا ہو کہ ہاں کوئی بہت بڑی بات ہو گئی. تو یہ چیز بھی کافی ڈس اپوائنٹنگ تھی کہ ہم لوگ کسی خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں, جذبات کی دنیا میں رہتے ہیں, لیکن حقیقی دنیا ہم سے جو تقاضا کر رہی ہوتی ہے اس کو ہم بالکل سمجھ نہیں پاتے. بالکل. میم آپ نے یہاں پاکستان میں, کیونکہ آپ کی کیمپین پہ کافی اٹیکس ہوئے ہیں, وہ بھی میں نے دیکھا تھا, تو میم سب سے زیادہ آپ کو مشکل کس اٹیک میں ہوئی؟ کیونکہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اٹیک ہوا, آپ نے رپورٹ کر دی تو مجرم پکڑے جاتے ہیں, CCTV کیمراز ہوتے ہیں, بہت سارے ایویڈنس آپ کے پاس ہوتے ہیں. میں نے دیکھا شہید بھی ہوئے آپ کے کچھ ممبرز. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی کہ کیا آپ کو فوراً ہی سپورٹ ملی تھی گورنمنٹ کی طرف سے؟ جی, میں یہی کہوں گی کہ سب سے مشکل مرحلہ تو وہی تھا ہمارے, جب ہم نے دھرنا سٹارٹ کیا تھا اس کیمپین میں. وہ وقت بھی آیا جب اسرائیل نے اپنے اعلانات اور اپنے دعووں کے مطابق رفح پر اٹیک کر دیا. اور رفح وہ ایریا تھا غزہ کا جس کے اندر 70% جو آبادی تھی غزہ کی, اس کو منتقل کر دیا گیا تھا سیف زون قرار دے کر کہ آپ یہاں پر سیف ہیں تو آپ رفح میں چلے جائیں. تو وہ اتنی زیادہ کنجسٹڈ آبادی جہاں پر لوگوں کو یہ کہہ کر شفٹ کیا گیا تھا کہ یہاں پر آپ محفوظ ہوں گے, اس کے اوپر جب اسرائیل نے اٹیک کیا تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی. اور اس کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ پاکستان میں تو کوئی خاص آواز نہیں اٹھی, لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں اب ہر حد کو عبور کرنا ہے. جو کچھ ہم کر سکتے ہیں نا اپنی استطاعت, اپنی حیثیت سے بھی بہت بڑھ کے, وہ ہمیں اب کر گزرنا ہے. تو اس موقع پر ہم نے پھر رفح کے اٹیک کے فوراً بعد ہم نے پہلے ایک سمبولک دھرنا ہم نے کیا 1 دن کا, پھر ہم نے 1 رات کا کیا ڈے نائٹ. اس کے بعد 5واں دن جو بس تھا رفح پر اٹیک کا, 5ویں دن سے ہم نے اپنا کنٹینیوس ڈے نائٹ دھرنا سٹارٹ کر دیا. میں سمجھتی ہوں کہ چھوٹی بات نہیں تھی. ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہمیں پتہ ہو کہ میرے پیچھے اتنے ورکر بیٹھے ہیں اور میں آرام سے آج کال دوں گی فلاں ڈسٹرکٹ سے آ جائیں, فلاں شہر سے آ جائیں. کچھ نہیں, میرے ساتھ 15-20 والنٹیئرس سے زیادہ لوگ نہیں تھے جو دن رات بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, اور وہ بھی اسٹوڈنٹس تھے جن کو اپنے گھروں سے بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا. صرف اللہ کے بھروسے پر اور ان بچوں کے جذبے کے اوپر کہ وہ خود تڑپ رہے تھے کہ ہمیں یہ ایکسٹریم سٹیپ لینا ہے, تو ہم نے وہ دھرنا سٹارٹ کیا. اور اس ڈی چوک کے اوپر ہم نے دھرنا دیا, اور اس دھرنے میں وہ کہنے کو دھرنا تھا لیکن وہ پورا ٹریفک کھلا ہوا تھا. ہم تھوڑے سے لوگ تھے تو سارا ٹریفک کھلا ہوا تھا ڈی چوک پر, اور ہم لوگ بغیر کسی شیلٹر کے ہم وہاں پر دن رات کھڑے ہوتے تھے پوری دھوپ میں. یعنی مئی تھا جب ہم نے سٹارٹ کیا دھرنا, تو مئی کی گرمی میں ہم اس طرح سے. تو اس کے بعد
دھرنے کے 10ویں دن جب یہ سانحہ ہوا ہے کہ فجر سے پہلے ہمارے پروٹیسٹرز کے اوپر ایک تیز رفتار گاڑی جو ہے وہ چڑھ گئی اور ہمارے 2 والنٹیئرز شہید ہو گئے, کچھ ایسے زخمی ہوئے کہ جو بہت ابھی تک یعنی ان کی وہ مکمل صحت یاب نہیں ہو سکی. تو یہ ظاہر ہے کہ کیمپین میں میرے لیے سب سے زیادہ جو تکلیف دہ موقع تھا وہ یہی تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک طرف یہ تکلیف دہ موقع بھی تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے ہمارے والنٹیئر جو رومان ہمارا بالکل سیف غزہ کیمپین میں شروع سے اس نے کیمپین جوائن کی تھی, اسلامک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا, اس کو اللہ نے شہادت کے لیے چنا, اور جس طرح اس کو اپنی شہادت کا پہلے سے یقین تھا, جس طرح سے اس نے اپنے ماں باپ کا ذہن بنایا ہوا تھا کہ میں شہید ہونے والا ہوں, تو وہ سب چیزیں اتنا وہ بتاتی ہیں کہ اللہ نے اس کو چنا تھا. اور اس کی شہادت کے بعد ہماری کیمپین ایک دم سے ایک نئے فیز میں چلی گئی. یعنی میں کہتا ہوں کتنے لوگ صرف اس کی شہادت کی وجہ سے کیمپین میں آ گئے, دھرنے میں آ گئے, اور فوراً اس کے بعد گورنمنٹ نے وہ چاروں طرف سے جو ہے وہ اسلام آباد انتظامیہ نے سڑکیں بند کر دیں اور سارے راستے بند کر دیے. نہیں, ہم نے نہیں کیے تھے, وہ ہمارا دھرنا پھر 42 ڈیز تک چلا. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو خون گرا رومان کا جو اخلاص تھا وہ ایک طرف میرے لیے بہت تکلیف دہ بھی ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میری پوری کیمپین کا میں سمجھتی ہوں حاصل اگر میرے پاس کچھ ہے تو وہی ہے. اور کیمپین ظاہر ختم ہو جائے گی, ایک عارضی کیمپین ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو رومان کی شہادت ہے اور اس کے والدین نے جو صبر کیا اور انہوں نے مجھے جو مقام دیا, میرے لیے دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی فخر کی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کے والدین نے مجھے یہ مقام دیا کہ آپ اس کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں. جو بھی اس کے اس وقت کورٹ میں کیس چل رہا ہے, وکیل کرنے سے لے کر ہر چیز کا اختیار انہوں نے مجھے دیا کہ آپ اس کی ماں ہیں, آپ ہم سے نہیں پوچھیں گی, آپ کو جیسے سمجھ میں آئے گا پورا اختیار آپ کے پاس ہے. تو میں سمجھتی ہوں اتنا جو انہوں نے مجھے عزت دی, تو یہ میرے لیے سب سے بڑی چیز ہے. اس کے علاوہ اب میں بتاؤں گی کہ جب ہمارے والنٹیئرس کو مارا پیٹا گیا نا, تو ظاہر ہے بطور ماں میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے, کیونکہ میرے سامنے بچوں کو مارا جا رہا ہے. گجرانوالہ میں بالکل پیسفل پروٹیسٹ کے اوپر جب ختم بھی ہو چکا تھا پروٹیسٹ, تو ایک دم سے پولیس نے جس طرح سے دھاوا بولا, اور بہت بری طرح سے تھانے میں لے جانے کے بعد بھی وہاں پہ بچوں کو مارا. بہت چھوٹے تھے, ایک میٹرک کا بچہ تھا. ظاہر ہے اس وقت مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی, میں خود اس وقت گجرانوالہ میں اس پروٹیسٹ کا حصہ تھی. یہاں بھی ابھی جو اریسٹ ہوئے بچے, ان کو بھی کافی زیادہ ان پہ تشدد کیا گیا, تو ظاہر ہے تکلیف ہوتی ہے. لیکن ہر دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو والنٹیئرز ہیں, ہمارے یہ سب بچے جو سیو غزہ کیمپین کے اندر کام کر رہے ہیں, لڑکے ہوں یا لڑکیاں, ان کا جذبہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہمیں دھرنا ابھی بھی وہ اٹھنے پہ تیار نہیں تھے, اور وہ اس سے بھی زیادہ آگے جانا چاہتے ہیں. کوئی گرفتاری, کوئی تشدد, کوئی لاٹھی چارج ان کا حوصلہ پست کرنے والی نہیں ہے. مجھے ٹیشو ملے گا؟ ٹیشو دے دو, میم کو بھی دے دو, بلکہ یہاں رکھ دو میم. میم مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم پر جو سب سے بڑا جہاد کر رہے ہیں وہ ان سب والنٹیئرس کے ماں باپ ہیں جنہوں نے ان کو پرمیشن دی ہے. کیونکہ میں بھی ہوں کسی کی اولاد, مجھے نہیں لگتا کہ میرے امی ابو میں بھی اتنا ہو برداشت کہ وہ مجھے ایسے چھوڑ دیں کہ انہیں نہیں پتہ کہ کبھی بھی اٹیک ہو سکتا ہے مجھ پہ, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اگلے پل میں کیا ہوگا میرے ساتھ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو سیلوٹ کی بات ہے وہ تو ان کے پیرنٹس کے لیے ہے, اور ان کے لیے کہ انہوں نے منایا, اور جنہوں نے سمجھا, جن پیرنٹس نے ان کو انڈرسٹینڈ کیا, تو وہ ان کے لیے بھی سب سے اس وقت فخر کی بات ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. بالکل آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت امریکہ اور یورپ میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ بچے اسٹوڈنٹس جو ہے اپنی آخری سیمسٹرز میں وہ اپنی ڈگریاں پوری غزہ کے لیے جو ہے ضائع کر رہے ہیں, جیلوں میں جا رہے ہیں. ابھی اس دن جرمنی کے ایک پروٹیسٹ میں اتنی بری طرح سے ایک والنٹیئر کو, ایک اسٹوڈنٹ کو زخمی کیا گیا ہے کہ وہ بالکل بے ہوش تھا, اس کی کنڈیشن اچھی نہیں تھی. تو جب مطلب نان مسلمز کنٹریز ایسا ایکٹیویزم شو کر سکتی ہیں صرف ہیومینٹی کے لیے, اور ایک ظلم کے خلاف اپنی خطرہ مول لے سکتی ہیں, تو پھر یہاں تو ہمارا مسئلہ صرف انسانیت نہیں ہے, یہاں تو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے, ہمارے قبلہ اول کا مسئلہ ہے, اسلام کے تیسرے حرم کا مسئلہ ہے. تو یہاں میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس سے بھی زیادہ, اب باقی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو بچے اس وقت اپنا سب کچھ تن من دھن لگا کے اس میں حصہ لے رہے ہیں, وہی اصل ہمارا اثاثہ ہے, وہ بہت بڑا اثاثہ ہے امت کا, اور ان کے پیچھے جو ان کے والدین کی ان کی سپورٹ ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت سب سے بڑا میں سمجھتی ہوں کہ ایک
یہ ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. میم ابھی آپ کا کیا ارادہ ہے کہ آپ نے نیکسٹ کیا اسٹیپ لینا ہے غزہ کے لیے؟ جی دیکھیں ہم نے جب دھرنا اٹھایا وہ اس طرح تھا کہ ہم سے 3 دفعہ مذاکرات ہوئے دوران دھرنا. پہلے 2 دفعہ تو کامیاب نہیں ہوئے, اس کے بعد تیسری مرتبہ باقاعدہ انٹیریئر منسٹر کے آفس میں ہمارے ساتھ مذاکرات ہوئے, اور باقاعدہ ہمارے جو ڈیمانڈز ہیں ان کے اوپر انہوں نے دستخط کیے, ویڈیو میسیج ریکارڈ کیا, آفیشیل اکاؤنٹ جو ہے منسٹری کا, انٹیریئر منسٹری کا, اس سے اس کو چلایا گیا ویڈیو میسیج کو. تو اتنی شیورٹی ملنے پر ہم نے اپنا دھرنا اٹھایا, لیکن ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ڈیمانڈ بھی پوری نہیں کی گئی. یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے یہ لکھ کے دے دیا ایک ڈاکیومنٹ, یعنی پاکستان جس کی پالیسی ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ فلسطین کا جھنڈا برداشت نہیں ہو رہا, فلسطین کی آواز برداشت نہیں ہو رہی, تو وہی گورنمنٹ اگر اتنی مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کم از کم ایک ریٹن ایگریمنٹ کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں آپ کی یہ تمام ڈیمانڈز بالکل درست ہیں اور ان کو پورا ہونا چاہیے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچیومنٹ ہے کہ آپ کو انہوں نے بہرحال مجبوراً سے ہی لیکن آپ کی ڈیمانڈز کو ایکنالج کیا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ ڈیمانڈز پوری نہیں ہوئی ہیں, لیکن ہمارے پاس ایک چیز ہے جس کے لیے اب ہم انشاءاللہ پہلے سے زیادہ ہم نے اپنے پروٹیسٹ کو جاری بھی رکھا اس دوران, اور ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم اس کو تھوڑا سا زیادہ نیشن وائڈ لے کے جائیں. ہم نے دوسرے سٹیز کے اندر زیادہ توجہ دی, خصوصاً یونیورسٹیز کے اندر, اور ایک اور ایلیمنٹ ہم نے اس میں شامل کر لیا کیونکہ اس سے پہلے ہم بہت زیادہ ایمرجنسی میں تھے, کیونکہ ہماری کیمپین ہی ایک ایمرجنسی کال ہے, تو ہم مسلسل ایمرجنسی میں ہی رہے. اب جب اتنا لمبا ٹائم گزر گیا, پھر دھرنے کے بعد جتنا ہم نے ہم جتنی بڑی ایکٹیویٹی کر چکے تھے اس سے تھوڑا سا ہم پیچھے ہوئے, تو ہم نے پھر اپنی کیمپین میں اویئرنیس اور ایجوکیشن کا ایلیمنٹ ہم لے کر آئے زیادہ. اسٹوڈنٹس کو ہم اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اسٹڈی سرکلز کروا رہے ہیں, باقاعدہ فلسطین کی تاریخ بتا رہے ہیں, مسئلہ کیا ہے, ہمیں کیوں ایکٹیویزم, راستہ کیا ہے, جہاد کی کون سی شکلیں ہو سکتی ہیں, صرف قتال نہیں ہے, ہمارے پاس کرنے کو کیا ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر. تو یہ ساری چیزیں ہم ان کے اوپر اسٹوڈنٹس کو, یعنی اسٹڈی سرکلز ہم نے ترتیب دیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے فلسطین کی ہسٹری پر بہت اچھے لیکچرز ریکارڈ کیے ہیں جو کہ یوٹیوب چینل ہمارا اس کے اوپر اپلوڈ ہو رہے ہیں, لیکن وہی مسئلہ ہے کہ اس کو بند کر دیا گیا ہے, اس وقت ہم اپلوڈنگ نہیں کر پا رہے, لیکن یہ ساری چیزیں جی بالکل. تو بہت ہی زبردست ہم نے فلسطین کی تاریخ پر لیکچرز سیریز ہم نے اپنی ریکارڈ کی ہے, اسٹڈی سرکلز ہم شروع کر چکے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کی جو بچوں کی ایک جڑی ہے نا, وہ جڑے ہیں اس کیمپین کے ساتھ, تو وہ صرف جذباتی حد تک نہ ہو بلکہ وہ لانگ رن میں وہ اس کے اوپر اس ایشو کے ساتھ وابستہ رہیں اور کام کرتے رہیں اپنے طور پر. تو یہ ایک چیز ہے کہ جس کو ہم نے کیا, اور ساتھ ساتھ پھر ہم نے اپنا جو اصل ہمارا فوکس ہے, گورنمنٹ نے ہمیں اپنی ڈیمانڈز کو پورا کرانا, اس کے لیے ہم نے پھر جگہ جگہ اوتھ ٹیکنگ سیریمنیز شروع کی. باقاعدہ ہم نے لوگوں سے یہ عہد لیے کہ غزہ کے لیے آپ کو جو بھی بلائے گا آپ نکلیں گے. تو اس دوران بھی ہم کرتے رہے ہیں پروٹیسٹ, لیکن اب انشاءاللہ ہمارا سب سے بڑا پروٹیسٹ انشاءاللہ 7 اکتوبر کو ہم نے کال دے دی ہے. 7 اکتوبر جب کہ ایک پورا سال ہو رہا ہے, تو ہم نے طوفان الاقصی مارچ کے نام سے ہم نیشنل پریس کلب اسلام آباد سے غزہ چوک تک, یعنی ڈی چوک جس کو ہم غزہ چوک کہتے ہیں, تو ڈی چوک تک ہم نے اپنا طوفان الاقصی مارچ کی کال ہم دے چکے ہیں, اور اس کی بھرپور تیاریاں ہم یونیورسٹیز کے اندر جتنے شہروں میں ہماری کیمپین کا سیٹ اپ موجود ہے, والنٹیئرز موجود ہیں, ان سب کے ساتھ اس وقت ہم بھرپور تیاری کر رہے ہیں. ڈاکٹرز, وکلاء, تاجر, اسٹوڈنٹس, ہر جو طبقہ ہے اس کو ہم اپنے ساتھ ملا کر, سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں, ان سب کو اپنے ساتھ ملا کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب یک آواز ہو جائیں. میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں وہ مومنٹ بتائیں جس ٹائم کیمپین کے متعلق, کیمپین کو لے کر چلتے ہوئے کوئی ایسا مومنٹ جب آپ کو بہت پراؤڈ فیل ہوا ہو کیمپین پہ, کوئی ایسا کام ہو گیا, کوئی رکا ہوا کام تھا, یا کہیں غزہ میں آپ کا کنیکشن ہو گیا کسی کے ساتھ, کسی سے بات ہو گئی, یا کسی نے اپریشیٹ کیا غزہ میں سے, کیونکہ وہ ایک بہت بڑی بات ہے, ان تک پہنچ رہی ہے ہماری آواز اور یہ سب کچھ. تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کوئی اپنا ایسا پراؤڈ مومنٹ شیئر کریں ہمارے ساتھ. جی دیکھیے, میرے لیے سب سے پراؤڈ مومنٹ وہ ہوتا ہے جب کہ ہم اپنے والنٹیئر سے کہیں کہ ہم آپ کو اتنا رسک میں نہیں ڈالنا چاہ رہے, اور ہم کسی بڑے خطرے کو مول نہیں لینا چاہ رہے, اور ہم کوئی ایسا اسٹیپ نہیں اٹھانا چاہ رہے, لیکن ہمارے والنٹیئرز یہ کہیں کہ نہیں ہمیں غزہ کے لیے آگے بڑھنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ پراؤڈ میں اسی وقت فیل کرتی ہوں جب یہ بچے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں آگے جانا ہے, ہمیں غزہ کے لیے کھڑے رہنا ہے, ہمیں اسٹرانگ ایکشن لینا ہے. تو یہ میرے لیے سب سے بڑا, یعنی دھرنا جب ہم نے اٹھانا تھا تو یہ سب بڑے ناراض تھے کہ ہمیں ابھی بھی نہیں اٹھنا چاہیے,
اچھا دوسرا یہ کہ غزہ کے اندر جب ہماری آواز پہنچتی ہے الحمدللہ، قطر میں جو کانفرنس ہوئی اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ سیف غزہ کیمپین کے حوالے سے پورا ایک ڈسکشن ہوا اور ہم تک بات بالکل ذکر کیا. اس کے بعد ابھی جو ہماری گرفتاریاں ہوئی تھیں تو غزہ کے اندر اس وقت جتنے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جرنلسٹ ہیں انہوں نے ہماری وہ جو ویڈیوز تھیں، ہماری کلپس تھے، ان پہ خود ہی ان کو اٹھایا، ان کو چلایا غزہ کے اندر. غزہ کے ہر جرنلسٹ نے اس کو شیئر کیا اور کولیب کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. تو ہمیں بہت زیادہ اس بات کی خوشی ہوئی کہ انہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ اچھا مطلب سب سے بڑی بات. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو 13 جنوری کو آپ کو پتہ ہے جب 100 دن پورے ہوئے تھے، 13 جنوری کو 100 دن پورے ہوئے تھے اور گلوبل کال تھی نا اس وقت فلسطین کے لیے. تو اس وقت میں نے الحمدللہ پراؤڈ تو میں بالکل نہیں کہہ سکتی، لیکن مجھے یہ لگا کہ اللہ کا شکر ہے اگر آج ہم نہ کھڑے ہوتے نا یہاں ڈی چوک پہ پاکستان کے کیپٹل میں تو کوئی بھی نہیں تھا، ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا. جو 100 دن پورے ہونے پر جب پوری دنیا کو کہا جا رہا تھا فلسطین کی طرف سے کہ اٹھو آواز اٹھاؤ، تو پاکستان میں کسی نے کال نہیں دی تھی، صرف سیف غزہ کیمپین نے کال دی تھی. اور ہم لوگ اسلام آباد کے ڈی چوک پر ہمارا بہت اس اچھا شاندار پروٹیسٹ تھا جس میں ماریا بی نے بھی جوائن کیا تھا. ہماری کیمپین میں ویسے بھی پیٹرن کے طور پر ہیں، شامل ہیں، تو انہوں نے بھی جوائن کیا تھا. بہت سے فلسطینی بچے لاہور سے آئے تھے، اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ آئے تھے. تو اس وقت میم ماریا بھی تو اپنے اون پر بھی کافی کام کر رہی ہیں غزہ کے لیے، تو کیا ان کا بھی آپ کو سپورٹ ہے اسی طرح سے؟ جی وہ اپنے طور پہ وہ پہلے سے ایکٹیو تھی لاہور میں، انہوں نے مختلف پروٹیسٹ کا حصہ بھی بنی تھی. بائیکاٹ کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایکٹیولی کام کرتی ہیں، اور ہماری کیمپین کو بھی انہوں نے فلی سپورٹ ہمیشہ کیا ہے. جب بھی ہم نے ان کو اس میں حصہ ڈالنے کے لیے کہا ہے تو پوری طرح سے ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. اسی طرح سے اور کئی لوگ ہیں جو کہ مختلف اپنے اپنے دائروں میں کام کر رہے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کیمپین کو کوشش ہم نے یہ کی کہ ہر ایک کو اونرشپ دیں، اور نہ صرف اونرشپ دیں بلکہ جتنی بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کو ہم یونائٹ کر سکیں غزہ کے لیے. ضرور. میم آپ سیف غزہ کیمپین کے ساتھ ساتھ کیا کام کر رہی ہیں؟ لائک اس کے علاوہ بھی کیا آپ کوئی اور کام کر رہی ہیں، کسی اور چیز کے لیے ایکٹیو ہیں؟ جی جب بھی موقع ملا تو ضرور کیا. جیسے ڈاکٹر عافیہ کے لیے خصوصاً جتنی اللہ نے توفیق دی، اسی طرح سے جو جبری گمشدگی کا ایک بہت بڑا پاکستان کے اندر ایک ناسور ہے، یعنی کہ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے تو غائب کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو ایک ریاستی دہشت گردی کی ایک بہت بری شکل پاکستان کے اندر ہے، تو اس کے لیے بھی الحمدللہ جتنا موقع ملتا ہے ان کے پروٹیسٹ کا حصہ بنتے ہیں، ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. تو خاص طور پہ چونکہ میرے ہسبینڈ سینیٹر مشتاق صاحب پہلی مرتبہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی 20 سال بعد جب اپنی بہن سے امریکہ کی جیل میں ملی ہیں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہسبینڈ سینیٹر مشتاق صاحب کو یہ توفیق دی کہ وہی ان کو لے کر گئے امریکہ، اور ان کی مشترکہ ملاقات ہوئی عافیہ صدیقی کے ساتھ. یعنی اس سے پہلے یوں رابطہ تو تھا لیکن کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی. ڈاکٹر فوزیہ کی بھی اپنی بہن سے 20 سال تک ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو یہ ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ہم ظاہر ہے وہ پرسنلی گئے، ہم بطور فیملی ہم اس ایشو کے ساتھ جس طرح ہم کنیکٹڈ ہیں وہ آپ ظاہر محسوس کر سکتی ہیں کہ وہ درد جو انہوں نے وہاں پر دیکھا، وہ جو ان کے وہاں پہ عافیہ کی جیل کے قریب جو دن گزارے، جو راتیں گزاری، کس کیفیت میں. تو ظاہر ہے کہ ہم اس ایشو کے ساتھ بھی بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں. اور اس وقت پھر آپ کو پتہ ہے کہ عافیہ کو اب 21 سال ہو چکے ہیں اس بدترین جیل کے اندر جو کہ امریکہ کا انتہائی بدنام ترین جیل ہے، اور وہاں پر 21 سال ہو چکے ہیں. اور ابھی وہ مومنٹ ہے کہ جب عافیہ کو رہا کرنا انتہائی آسان ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ امریکہ ایک طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ وہ خود چاہ رہا ہے کہ وہ عافیہ کو کسی طرح سے دے دے، اگر گورنمنٹ آف پاکستان اس کی اونرشپ لیتی ہے. تو یہ وہ موقع ہے کہ پاکستانیوں کو اپنی مظلوم بہن کے لیے ضرور آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ نے ابھی ریسنٹلی باقاعدہ یہ کہہ دیا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے جو عافیہ کو امریکہ کے حوالے کیا ہے یہ اللیگل تھا، آپ نے غیر قانونی کام کیا ہے، اور آپ اس کو ہر صورت تمام قانونی ذرائع راستے جو موجود ہیں بہت آسان ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے آپ عافیہ کو نہ صرف واپس لائیں بلکہ ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ معافی مانگیں. آپ نے اپنی ایک بہن کے اوپر، اپنی ایک بیٹی کے اوپر جو امریکی شہری بھی نہیں ہے، جس کے بعد ڈول نیشنلٹی بھی نہیں ہے، وہ صرف پاکستانی نیشنل ہے، اس کو آپ نے بیچا ہے امریکہ کے ہاتھوں، اور وہ 21 سال سے جس کیفیت میں ہے
اور اس کے مطلب جو سب سے چھوٹا بیٹا جو 6 ماہ کا اس وقت ان کے ساتھ تھا، وہ ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے وہ بچہ سلیمان. تو آپ نے جو ظلم کیا ہے اس اپنی بہن کے ساتھ، ان کے پورے خاندان کے ساتھ، آپ کو معافی مانگنی ہے. تو ہائی کورٹ، پاکستان کی ہائی کورٹ یہ کہہ چکی ہے. اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عافیہ موومنٹ نے باقاعدہ 2-3 چیزیں ہیں اس میں کہ امریکہ میں یہ ایک نارم ہے کہ جب بھی کوئی پریزیڈنٹ جا رہا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، پریزیڈنشیل الیکشنز ہونے والے ہیں، تو جو کوئی بھی صدر جا رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ کئی قیدیوں کو ریلیز کرتا ہے، یعنی ان کو معافی دے کے جاتا ہے. تو عافیہ موومنٹ نے ان کی کلیمنسی کی پٹیشن دائر کر دی ہے، فائل کر دی ہے امریکہ میں، جو کہ ان کو وصول بھی ہو چکی ہے. تو اس وقت ہمارا مطالبہ یہ ہے، بلکہ ہائی کورٹ نے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہا ہے کہ گورنمنٹ اس پٹیشن کا حصہ بنے، کیونکہ صرف عافیہ موومنٹ کی طرف سے وہ ہے تو گورنمنٹ بھی اس کو اون کرے اور اس کا حصہ بنے. آپ کی طرف سے پٹیشن جانی چاہیے. اسی طرح سے یعنی یہ ساری باتیں اتنی واضح ہیں کہ ہائی کورٹ کا بھی آپ کے سامنے فیصلہ موجود ہے. اس وقت پریزیڈنشیل الیکشن کے موقع پر بہت آسانی کے ساتھ اسی طرح سے جو قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے اس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی آپ عافیہ کو آرام سے پاکستان لا سکتے ہیں. اور چوتھی چیز یہ کہ عافیہ کی جو صحت کی صورتحال ہے وہ اتنی خراب ہے کہ صرف اس بیسس پر بھی آپ ان کو آرام سے جیل سے رہائی دلا سکتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس چیز میں انیکٹیو ہے؟ بالکل انیکٹیو ہے، بالکل. یہ تو ہائی کورٹ ہر دفعہ گورنمنٹ کو کہتی ہے کہ آپ کو جو ڈاکیومنٹس لانے کو کہے جاتے ہیں وہ آپ نہیں لاتے، آپ کیس کی پیروی اس طرح سے نہیں کر رہے. جو بھی ہائی کورٹ آرڈر کرتی ہے گورنمنٹ کو وہ اس میں بالکل غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہوتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پٹیشن کا حصہ بنے، تو گورنمنٹ نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی سٹیپ نہیں لیا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے حکومت کی طرف سے. جب اب کوئی قانونی جواز ہی نہیں رہ گیا نا، ہر چیز بالکل واضح ہے، اس کے باوجود اگر آپ ایکشن نہیں لیتے تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف کہیں کہ امریکہ کی انتہائی درجے کی غلامی ہے، ایک بے غیرتی کا مظاہرہ ہے. تو عوام ہی اٹھیں گے، مخلص ہو کے اٹھیں گے، ہمت کر کے، حوصلہ کر کے اٹھیں گے، تو ہی انشاءاللہ ہم اپنی حکومت سے کوئی بات منوا سکیں گے. تو میم کیا آپ کو یہ چیز فیس کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ جتنا چاہ رہی ہیں کہ جس اماؤنٹ میں لوگ نکلیں، عوام نکلے، اور وہ نہیں نکل رہی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر نہیں نکل رہی تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اچھا، میرا جتنا انٹریکشن ہوتا ہے نوجوانوں کے ساتھ، یونیورسٹیز کے اندر جانا ہوتا ہے، سیمینارز میں کویشچن آنسرز ہوتے ہیں، تو بچوں میں بہت جذبہ ہے. اور آپ دیکھیں اس دفعہ بائیکاٹ بھی جس طرح سے جتنا چھوٹا بچہ نا اتنا ہی سیریسلی کر رہا ہے. یعنی جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہو رہا ہے کہ بچے اپنے پیرنٹس کو روک رہے ہیں، نہیں کھانے دے رہے، خود نہیں کھا رہے، جو کچھ بہت پسند تھا سب چھوڑ دیا. تو اس دفعہ جو ایک نظر آ رہا ہے بچوں کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر جو ایک جذبہ ہے وہ موجود ہے، لیکن وہ اس طرح سے سامنے کیوں نہیں آ پا رہا؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ کچھ تو اس کی یہ وجہ ہے کہ بہرحال تھوڑا سا ہمارے اندر اس حوصلے کی، اس کریج کی کمی ہے جو کہ کسی بھی ایکٹیویزم کے لیے ضروری ہوتا ہے. ابھی آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا کیا ہوا، تو ظاہر ہے کسی نے سینہ تان کے گولیاں کھائیں تو اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا نا، انقلاب آیا. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میرے کیریئر کو بھی کچھ بھی نقصان نہ پہنچے، کچھ تھوڑا سا بھی نقصان میں برداشت نہ کروں. ایک تو یہ کہ تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں کہ مزید اس میں بہادری کا، جرت کا ظاہرہ اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا اور کرنا چاہیے. ایک بات تو یہ. دوسرا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اپنے طور پہ بہت کچھ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جذبہ بھی ہے، لیکن جن کو وہ فالو کرتے ہیں نا، ان لوگوں کی طرف سے انہیں گو اہیڈ نہیں دیا جا رہا، یعنی وہ اس ڈائریکشن میں نہیں. تو اس لیے تھوڑا سا نا پھر وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اب وہ چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں جن کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ دینی جماعتیں ہوں، چاہے وہ شخصیات ہوں، اسکالرز ہوں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے جو بیریئر ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر ایک بالکل واضح ان کی سوچ ہے، وہ چاہ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ڈائریکشن ہونی چاہیے، ہمیں نکلنا چاہیے گھروں سے، ہمیں پیسفل پروٹیسٹ کرنے چاہیے. لیکن چونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ جن کو وہ فالو کر رہے ہیں وہ اس ڈائریکشن میں نہیں جائے، تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو اس قوم کے رہنما ہیں، جو اس قوم کے لیڈرز ہیں، وہ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے. کیونکہ اگر وہ غزہ کے اوپر نہیں نکل رہے اور وہ اس ظلم کے خلاف واضح طور پہ یعنی کہ ایک بھرپور رد عمل نہیں دے رہے، گورنمنٹ سے مطالبہ نہیں کر رہے، تو وہ صرف اپنا نقصان نہیں کر رہے بلکہ وہ ایک پوری نوجوان نسل کو اس سے پیچھے دھکیلنے کے ذمہ دار بھی ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ دو بیریئرز ہیں. نوجوانوں کو خود بھی اپنے اندر تھوڑی سی ہمت اور حوصلہ، بہادری، جرت زیادہ پیدا کرنی ہوگی،
اور باقی یہ ہے کہ ظاہر قوم کے جو لیڈرز ہیں, کسی بھی طرح کے لیڈرز ہوں, مذہبی, سیاسی, سماجی انفلوئنسرز ہوں, ان کو بھی ظاہر ہے ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. میم سوشل میڈیا کا اور میڈیا انڈسٹری کا بہت افیکٹ پڑتا ہے کسی بھی انسان کو انفلوئنس کرنے میں بھی بہت اس کا ایک اہم رول ہے. تو کیا آپ کو اس پوری جرنی میں کسی میڈیا انڈسٹری میں سے, شوبز کی انڈسٹری میں سے کسی ایکٹریس یا ایکٹر کا سپورٹ ملا ہے, کانٹیکٹ کیا ہے, انہوں نے آپ کی کیمپین کو سپورٹ کیا ہے, کیسا ہوا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا, بلکہ ہم نے شروع دن سے کوشش کی کہ ہم کچھ لوگوں کو جو ہے اپنی کیمپین کے ساتھ رابطہ ہو جائے, وہ ہمیں سپورٹ کریں. لیکن ایک تو ان تک رسائی, رابطہ بڑا مشکل ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ رسپانس نہیں مل رہا اس طرح. میں صاف واضح آپ کو بتاؤں گی, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایشو ایسا ہے کہ جہاں پر لوگوں کو فوری طور پہ اپنے مالی نقصانات کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور جتنی بھی فلم یا شوبز انڈسٹری ہے ان کا زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ ویزے, ان کا سارا کچھ لینا دینا جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہے, تو پھر ان کے وہ ویزوں کے مسائل اور وہ ساری چیزیں, تو لوگ سپورٹ نہیں کرنا چاہ رہے. میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں کہ لوگ سپورٹ نہیں کرنا چاہ رہے. البتہ ہمیں امید ہے تو عام پاکستانی سے ہے. ہر پاکستانی جو ہے وہ خود میڈیا بن جائے گا تو ہی جو ہے وہ انشاءاللہ یہ کاز آگے بڑھے گی. باقی ہے کہ انفلوئنسرز کو اور اس طرح کے لوگوں کو, سیلیبریٹیز کو ہم پہلے بھی کوشش کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ وہ بھی ضرور اپنی آواز اس میں شامل کریں. آپ یوتھ کو اور جو آپ کو دیکھنے والے ہیں, جو چاہے آپ کی کیمپین کے لوگ ہیں یا پھر کیمپین سے علاوہ جو لوگ ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, آڈینس ہے, ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی, یا اپنی کیمپین کے بارے میں, ڈاکٹر عافیہ کے کیمپین کے بارے میں, اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ جی, میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم نے جو دیکھا, یعنی اپنی اتنی عمر میں, زندگی میں اس طرح کا جینوسائیڈ اتنا لمبے عرصے تک ہم نے غزہ میں, فلسطین میں نہیں دیکھا تھا. تو دنیا بدل رہی ہے, اور یہ بات جو لوگ کہہ رہے ہیں کافی حد تک درست لگ رہی ہے کہ اب دنیا تقسیم ہو رہی ہے غزہ کے اوپر. تو اس کو سمجھنا چاہیے, اس کا دائرہ بڑھ رہا ہے. کل بھی آپ نے دیکھا کہ لبنان کے اندر کس طرح سے سائبر اٹیک کیا اسرائیل نے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم یعنی ہماری نسلیں, ہم جہاں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ ہماری آئندہ نسلیں بھی وہیں پہ کھڑی ہوں گی. تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس تاریخی موڑ کے اوپر اپنا کیا کردار ہم سمجھتے ہیں. تو یہ فیصلہ ہم جتنا جلد کر لیں اتنا ہی اچھا ہوگا, صرف اہل غزہ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے اپنے لیے. یمن ہے جو کہ سمندر میں راستے بھی روک کے کھڑا ہے, اسرائیل کے جہاز بھی روک کے کھڑا ہے. حالانکہ یمن جنگ زدہ ہے, قحط زدہ ہے. اگر ہم کہتے ہیں پاکستان کی معیشت کمزور ہے, تو یمن کی معیشت آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک طرف یمن کا یہ والی, ابھی آپ نے دیکھا ابھی چند دن پہلے تل ابیب پر اٹیک کیا یمن نے, اور اس طرح کئی مرتبہ وہ امریکہ کے ڈرون گرا چکا ہے یمن. تو ایک ایسا ملک جس میں خود جنگ جاری ہے, جس میں کھانے پینے کو نہیں ہے, لوگوں کی جو نارمل لائف ہے وہ بالکل معطل ہوئی ہوئی ہے, تو اس میں وہ اگر اس طرح کی جرأت اور بہادری دکھا سکتا ہے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اس کے عوام میں وہ جذبہ ہے, اور وہ عوام اپنا جذبہ کیسے شو کرتے ہیں. میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے نکلنے سے کیا ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک 1 سال مکمل ہونے والا ہے. ایک جمعہ بھی ایسا نہیں گزرا جب یمن کے کیپٹل صنعاء کے اندر 1 لاکھ سے کم لوگ نکلے ہوں. ہر جمعے کو وہ اب تک وہ کہتے ہیں کہ جب وہاں پر فلسطینی شہید ہوتے اپنے بچوں کے جنازے اٹھاتے نہیں تھک رہے, تو ہم نکلنے سے, آواز اٹھانے سے کیسے تھک سکتے ہیں؟ تو وہ ہر جمعے کو اتنی بڑی تعداد میں غزہ کی سپورٹ کے لیے نکلتے ہیں. تو یہ کہنا کہ نکلنے سے کیا ہوگا, مطلب یہ بڑی عجیب بات ہے. جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, جب وہ کسی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے, تو اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سپورٹ کو ظاہر کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے, پرامن طریقے سے آواز اٹھاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. وہ نکلتے ہیں, یمن کے شہری نکلتے ہیں, اور مسلسل نکلتے ہیں, لاکھوں میں نکلتے ہیں. اور اسی لیے یمن کے پاس یہ طاقت ہے, اس کے اندر یہ حوصلہ, اس کے حوصلے کا, اس کی جرت کا جو منبع ہے وہ اس کے عوام کا جذبہ ہے. وہ جذبہ شو کرتے ہیں, اور پھر وہ ریاست کے پاس وہ طاقت آتی ہے کہ وہ عملی طور پر اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے.
تو یہ چیزیں لازم و ملزوم ہیں، میں ان کو سمجھنا چاہیے. اور یمن کی جو اس وقت مثال ہے ہمارے لیے، اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے. میم بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کے لیے، ہم سے ملنے کے لیے، اور یہاں پر آ کر ہمارے تھرو بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. میں آپ سے مل کر مجھے سیریسلی بہت خوشی ہوئی ہے جو کام آپ کر رہی ہیں، کیونکہ میں اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں، مجھے اتنا نہیں پتہ اس سب کے بارے میں. مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں، کیا چل رہا ہے وہ سب، لیکن بہت زیادہ میں نہیں ہوں. تو میں نے جب سنا، اور اتنا مجھے پتہ تھا کہ کچھ لوگ شہید ہوئے آپ کے والنٹیئرس وغیرہ، جب میں نے بریفلی آپ سے سنا تو مجھے بہت اچھا لگا. ایون مجھے بہت پراؤڈ ہوا کہ آپ لوگ مطلب اتنے عام لیول پر ہو کر بھی اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور اتنا زیادہ کر رہے ہیں. یہ